دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں، دو ہو تیسرا اللہ، تین ہو چوتھا اللہ، اکیلے دوسرا اللہ، اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی تو ہر آیت کی شان سب سے اونچی، تو جو سردار آیت ہوگی، سردار آیت ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ ہاں، ایک شاعر تھا، عرب شاعر بہت معروف، بڑے فصیح بلیغ، لوگ اپنے اشعار کی تصحیح اس سے کرواتے، اشعار کی تکمیل اس سے کرواتے۔ کسی نے آ کر اس سے کہا میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، تیسرا میرے سے پورا نہیں ہو رہا ہے، چوتھا تم پورا کر دو۔ انہوں نے کہا میں کر دوں۔ کیا لکھا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 میں نے لکھے ہیں، چوتھا تم مکمل کرو۔ وہ لگا رہا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا، آخر میں اس کا جواب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے جواب کیا تھا؟ لیس ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ تو ہر آیت اس کی بڑی شان والی ہے۔ تو جو قرآن کی سردار آیت، اس کی کیا شان؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے، قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے بطور شاباش سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہارا علم مبارک ہو، تمہارا علم مبارک ہو، واقعی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کو سردار آیت کیوں فرمایا؟ اس کو عظیم آیت کیوں فرمایا؟ اس آیت میں نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات۔ ہاں، اس آیت میں صرف اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ہاں، اپنی پہچان کروائی ہے، اس لیے یہ سردار آیت ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، یہ سب سے عظیم آیت تھی، اور سب سے افضل سورت قرآن پاک کی وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ تو بھائیو دیکھو، جو پڑھا ہے، پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، امامت کو بھی سنبھالنا ہے، خطابت کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن میرے بھائیو جو پڑھا اس کو وجود میں لانا۔ جو پڑھا، ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھی، اب سب کو نمازی بنانا ہے، ہم نے کتاب البیوع پڑھی ہے، اب ساری بے شرع اس کے موافق ہو جائے، ہم نے قضا پڑھی ہے، اب سارا ہمارا عدلیہ کا نظام اس کے مطابق ہو جائے۔ دین پڑھنا بڑی بات ہے، دین کو پڑھانا بڑی بات ہے، لیکن میرے بھائیو جو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، اس کے لیے دعوت ہے، دلوں کو نرم کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اللہ کا تعارف کروانا۔ قرآن کو دیکھیں آپ، احکام تفصیل نہیں ہے، احکام کی تفصیل نہیں ہے، احکام اجمال ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے۔ حج کا حکم ہے، حج کی تفصیل نہیں ہے۔ دعوت تفصیل سے ہے، ہاں، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، پورا رکوع چلتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ یار، باتیں نہیں کرو، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی متوجہ تو کرے بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قرآن دعوت جو ہے نا تفصیل سے ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. یہ دعوت ہے، دعوت ہے، دعوت کا مزاج بنائیں میرے بھائیوں. ہاں، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں. جنت کیسے؟ جنت تفصیل سے آتی ہے. ہاں، جنت وجوہ یومئذ ناعمہ، 9 صفات بتائیں اللہ نے جنت کی ایک ہی جگہ. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. دعوت کیا ہے؟ جنت کا شوق پیدا کریں. جہنم کا خوف، جہنم کا خوف. قیامت، قیامت. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اذا الشمس كورت پڑھ لے، اذا الشمس كورت پڑھ لے. حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو میرے بھائیو، تبلیغ، تبلیغ جو پڑھا ہے نا، جو پڑھا ہے نا، اس کو وجود میں لانا ہے، اس کو وجود میں لانا. ہمارے سارے معاشرے میں دین آئے، ہمارے تاجروں میں دین آئے، ہمارے زمینداروں میں دین آئے، ہمارے مالداروں میں دین آئے، ہمارے غریبوں میں دین آئے، ہمارے حکمرانوں میں دین آئے، ہمارے ججوں میں دین آئے، ہمارے وکیلوں میں دین آئے، ہمارے مزدوروں میں دین آئے. اس کے لیے یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. اس لیے دعوت کا مزاج بنائیں. دعوت ایک ایک کو سمجھانا. او بھائی اللہ کو راضی کرو، او میرے بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو. 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک جا پہنچے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ تبلیغ ہے. تو سب نیت کرو میرے بھائیوں، دعوت کا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں، داعی بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. مدرس بنے، داعی مدرس. خطیب بنے، داعی خطیب. امام بنے، داعی امام بنے. ہاں، اگر صرف مدرس ہیں مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا، مزدور کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک انجینئر کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک ریڑھی والے کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک غریب آدمی چھاپڑی لگانے والا. اس کے لیے دعوت ہے میرے بھائیوں. دعوت کا مزاج بنائیں، ایک ایک سے بات کریں، بات کریں. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا. جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا، وہ بھی سنائے گا. کوئی بات نہیں، صبر صبر صبر، برداشت کریں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو. نبی، اور کیا کہہ دیا؟ تم بے وقوف ہو. تو ہود علیہ السلام کا جواب غصہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے. یا قومی لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو. کیا عجیب، ہمیں کوئی کہتے نا تم گمراہ ہو، کتنا بوجھ ہے. نبی ہیں اور کیا گمراہ ہو. یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول. تبلیغ کی بنیاد شفقت ہے، تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، تبلیغ کی بنیاد خیرخواہی ہے. مولا صاحب فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا. فرمایا کہ آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بے دین آدمی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، بے نمازی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، سود پہ کام کر رہا ہے ترس نہیں آتا، بازار میں جھوٹ بولتا ہے ترس نہیں آتا، اس کے دفتر میں رشوت ہے ہمیں ترس نہیں آتا. جس کی دنیا کا نقصان اس پہ ترس آتا ہے، جس کی آخرت کا نقصان چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان. بڑا نقصان کس کا ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان. بڑا نقصان کس کا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ چور کا. ترس کس پہ آتا ہے؟ چور پر یا جس کی چوری؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہے؟ چور کا.
اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے، بس تبلیغ اس کا نام ہے میرے بھائیوں، سب سے توبہ کروائیں۔ ہاں، کیسے سب دین زندگیوں میں آ جائے، سب نمازی بن جائیں، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت ذکر عام زندگیوں میں زبانوں پر آ جائے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سب کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں۔ ہاں، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں۔ تبلیغ کا مزاج بنائیں۔ تبلیغ میں ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے، بولو بھائی، دروازے بڑے۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، ہاں، دائی کی مثال سائل کی طرح ہے۔ دائی کی مثال کیا ہے؟ ہاں، مانگنے والا پھرتا ہے، ہاں، کوئی اسے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ برداشت، وہ کسی کی بات کا اثر نہیں لیتا، اپنے کام سے باز نہیں آتا۔ ہاں، ایک مانگنے والے کو نا کسی نے بہت ڈانٹا، تو ڈھیٹ ہے، تو کام چور ہے، تو نکما ہے، تو بے غیرت ہے، تو بے شرم ہے، تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، تو کام نہیں کرتا ہے۔ اسے خوب ڈانٹا، وہ سنتا رہا۔ جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا تو یہ مانگنے والا اسے کہتا ہے اب تو کچھ دے دے یار۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کام سے باز نہیں آیا۔ بس تبلیغ میرے بھائیوں، ہاں، عمومی عوام پر محنت، بے طلبوں پہ محنت، ہاں، ایک کی منت، خوشاوائی توبہ کرو بھائی، اللہ کو راضی کرو تو نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو امام صاحب نمازیوں کو نماز پڑھانا ذمہ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح بے نمازیوں کو نمازی بنانا بھی ان کے ذمہ ہے۔ تو نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ جیسے نماز کھڑی تو طواف بند، اللہ کرے ایسی محنت ہو جائے۔ نماز کھڑی ہو تو بازار کیا ہو جائے؟